پالیسی اسٹوڈنٹس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایڈوکیسی پروجیکٹس ڈیزائن کرتے وقت اور ایڈوکیسی پروجیکٹس کو امپلیمنٹ کرتے وقت اور امپلیمنٹیشن کے بعد اس کی افیکٹونیس کو میئر کر سکیں۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایڈوکیسی پروجیکٹس کی افیکٹونیس کو یا ان کے امپیکٹ کو میئر کرنا بہت ہی ڈیفیکلٹ کام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں بھی بعض اوقات نہیں پتہ ہوتا کہ کون کون سے لوگ ایک پارٹیکولر ایشو کو کس طریقے سے انفلوئنس کر رہے ہیں۔ بعض اوقات چیزیں اس طرح سے سائملٹینیسلی ہو رہی ہوتی ہیں کہ اس میں سے گورنمنٹ کو بہت ساری پالیسیز چینج کرنا پڑتی ہیں انڈر دی ریکوائرمنٹس آف چینجنگ انسٹیٹیوشنز یا مختلف پریشرز کی وجہ سے۔ تو ایڈوکیسی کا ریلیشن شپ چینج کے ساتھ میئر کرنا بہت ضروری ہے کہ بعض اوقات پالیسی چینجز انٹروڈیوس ہو رہی ہوتی ہیں لیکن ہماری ایڈوکیسی کی وجہ سے نہیں، کوئی اور فیکٹرز کی وجہ سے۔ تو اگر ہم ایز ایڈوکیسی اسٹوڈنٹس یہ بھی سمجھ لیں کہ ایڈوکیسی کے علاوہ اور کون کون سے مینز ہیں پالیسی چینجز کے، تو میں بھی ہم زیادہ اچھی ایڈوکیسی کر سکتے ہیں، یا ہم ان ایشوز پہ ایڈوکیسی کی بجائے کوئی اور ایشوز پک کر سکتے ہیں اور کہیں اور اپنی انرجیز لگا سکتے ہیں۔ مثلاً بہت ساری چینجز آ رہی ہوتی ہیں پولیس میں یا کسی اور شعبے میں، کیونکہ گورنمنٹ جب قرض لیتی ہے ورلڈ بینک سے یا آئی ایم ایف سے یا کسی اور ادارے سے، اس کے ساتھ کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی چینجز آتی ہیں۔ بعض اوقات گورنمنٹ پہ ایکسٹرنل پریشرز ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے چینجز آتی ہیں۔ بعض اوقات گورنمنٹ کسی ایک شعبے میں چینجز انٹروڈیوس کرتی ہے تو دوسرے کئی شعبوں میں چینجز انٹروڈیوس کروانا پڑتی ہیں۔ تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کیا جو چینجز ہیں وہ ہماری ایڈوکیسی کی وجہ سے آ رہی ہیں یا کوئی اور فیکٹرز ہیں۔ تو اس کے لیے ہماری ایڈوکیسی کی ایفیکٹونیس کو میئر کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک تو جو کنٹینیوس ایویلویشن ہے وہ ہمیں ہیلپ کر سکتی ہے اپنی پالیسی ایڈوکیسی کے پروجیکٹس کی ایفیکٹونیس کو میئر کرنے کے لیے، لیکن ایک جو پارٹیکولر کام ہے وہ ہمیں بہت ہیلپ کر سکتا ہے۔ اگر ہم کوئی لارج اسکیل ایڈوکیسی کر رہے ہیں نیشنل لیول پہ، تو تھرڈ پارٹی ایویلویشنز بہت ضروری ہیں جو مختلف وقتوں میں ہم کروا سکتے ہیں کسی بھی انڈیپینڈنٹ نیوٹرل تھرڈ پارٹی سے، جو ہمیں بتائے کہ ہمارا پارٹیکولر ایڈوکیسی پروجیکٹ کس کو کس طریقے سے انفلوئنس کر رہا ہے۔ امریکہ اور یورپ میں اس طرح کی بہت ساری ریسرچز ہوتی ہیں جس میں تھرڈ پارٹیز پالیسی میکرز کے انٹرویوز کرتی ہیں یہ جاننے کے لیے کہ انہوں نے فلاں پالیسی چینج کس کے آئیڈیاز سے یا کس کے پریشر سے کی ہے، کن کن آرگنائزیشنز کے کون کون سے آئیڈیاز کی بنیاد پہ کون سی پالیسی چینج انٹروڈیوس کروائی ہے۔ تو تھرڈ پارٹیز یہ کام تھوڑا بہتر کر سکتی ہیں۔ میں یہ جانتا ہوں کہ پاکستان میں اس طرح کا کام کرنا مشکل ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے، اس کو کیا جا سکتا ہے۔ اس سے ہماری ایڈوکیسی یقیناً بہتر ہوگی، اور ایڈوکیسی کی ایفیکٹونیس کو میئر کرنے کے لیے کوالیٹیٹیو اور کوانٹیٹیو ڈیٹا اکٹھے کرنے ضروری ہیں۔ کوانٹیٹیو ڈیٹا ہم مختلف سورسز سے اکٹھا کر سکتے ہیں۔ ہم پبلک آفیسرز سے کو کویسچنرز بھیج سکتے ہیں، ان کے رسپانسز دیکھ سکتے ہیں، ان کے انٹرویوز کر سکتے ہیں، ان کی سٹیٹمنٹس ہم دیکھ سکتے ہیں اخباروں میں، ان کے انٹرویوز مختلف اینکر پرسنز کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کون سی باتیں کرتے ہیں، کون سے آئیڈیاز سے کس طرح انفلوئنس ہوتے ہیں۔ وہ ہمیں اپنی ایڈوکیسی کی ایفرٹس کے ایفیکٹس کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے یہ ساری انفارمیشن۔ ایک جو اہم کام ہم کر سکتے ہیں کہ جتنی دیر ہم ایڈوکیسی کریں، اور بعض صورتوں میں ایڈوکیسی بہت سالوں تک جاری رہتی ہے اور ڈیکیڈز کا کام ہے، جیسے عورتوں کے حقوق پہ ایڈوکیسی ایک مسلسل کام ہے، چائلڈ لیبر پہ ایڈوکیسی ایک مسلسل کام ہے۔ ہم جیسے جیسے ایڈوکیسی کرتے جائیں اور اس ایڈوکیسی کے پیریڈ کے دوران آنے والی پالیسی چینجز کو ڈاکیومنٹ کرتے رہیں، تو بھی ہم
زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری ایڈوکیسی کس طرح کے ریزلٹس پروڈیوس کر رہی ہے، اور ایویلویشنز زیادہ اسٹرانگ ہونی چاہیے. ان کو ایڈوکیسی کے اسٹرانگ اور ویک دونوں پہلوؤں پہ روشنی ڈالنی چاہیے، ان کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایڈوکیسی آرگنائزیشنز میں ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ نیگیٹو فیڈ بیک مشکل سے قبول کرتی ہیں. مثلا ان کو ایک طرح سے فکر ہوتی ہے کہ ہماری ایڈوکیسی کامیاب ہونی چاہیے، یا بعض اوقات ڈونرز کے پریشرز ہوتے ہیں، بعض اوقات ان پہ پبلک پریشرز ہوتے ہیں. تو اس ٹینڈنسی سے بچنا بہت ضروری ہے ایڈوکیسی کی افیکٹونیس کو میئر کرنے کے لیے، کیونکہ ایڈوکیسی کی کامیابی تو بہرحال ایک اہم گول ہے، لیکن یہ سمجھنا بھی اتنا ہی اہم ہے کہ کون سی ایڈوکیسی کس طرح کے ریزلٹس پروڈیوس کرتی ہے. کیونکہ جو ایڈوکیسی کے بارے میں ہماری جنرل نالج ہے، اس میں یہ انڈرسٹینڈنگ بہت اہم رول پلے کرے گی کہ ایڈوکیسی کے کون سے طریقے زیادہ بہتر ہیں اور کون سے ایڈوکیسی کے طریقے زیادہ بہتر نہیں ہیں. یہ ہم اپنی ایڈوکیسی کی افیکٹونیس اور امپیکٹ کو میئر کر کے ہی جان سکتے ہیں.